السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے ہمارے رب، ہم سب کا سینہ کھول دے اور ہمارا یہ کام، قرآن پڑھنے اور پڑھانے کا کام، سیکھنے اور سکھانے کا کام ہم سب کے لیے آسان کر دے اور ہماری زبان کی گرہ کھول دے، تاکہ جب ہم قرآن کی بات کریں، نیکی کی بات کریں تو لوگ سمجھ سکیں۔ وجلی وزیرم من اہلی، اور اے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں، ہمارے شوہر، ہمارے والدین، رشتہ داروں، دوستوں، ہمسایوں، سب کو دین کے اس کام میں ہمارا مددگار بنا دے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتناب۔ اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق دے، اور باطل کو باطل دکھا اور اسے بچنے کی توفیق دے۔ اللہم بارک لنا فی اوقاتنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قرآن کے وقت میں، ہمارے عمر کے وقت میں بہت برکت دے، ہمارے علم میں، ہمارے عمل میں، اور اس کو قبولیت کا درجہ ملے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج جو ہم آیات کریں گے وہ 27 to 30، جی اس کی تلاوت کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورة المائدة مدنیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين صدق الله العظيم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ چلیں اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور لفظ لفظ ترجمہ۔ اور ہمیشہ میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ بے شک آپ کے اس میں لکھا ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں اس میں ایڈ کرنی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ہماری آیات کون سی ہیں؟ سورہ مائدہ کی 27 to 30، اور یہ ہمارا جو ہے اگلا رکوع بھی یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَاتْلُو، اور سنائیے، علیہم، اوپر ان کے یعنی ان کو، نبأ، خبر، ابنی آدم، دو بیٹوں کے آدم کے، بالحق، ساتھ سچ کے یعنی سچائی سے، اذ، جب، قربا، ان دونوں نے قربانی کی، قربانن، قربانی کرنا،
فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، فتقبلا، پس قبول کر لی گئی، من سے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک کی، و اور لم نہیں، یتقبل، قبول ہوئی، من الآخر، دوسرے کی، قالا، کہا، لَأَقْتُلَنَّكَ، البتہ میں ضرور قتل کروں گا تم کو، قالا، کہا، جہاں پہلے قالا لکھا ہے اس کے بریکٹ میں لکھ لیں قابیل، قالا، کہا، بریکٹ میں لکھیں حابیل، انما، سوائے اس کے نہیں کہ، اور بے شک بھی لکھیں لیکن یہ پورا ضرور لکھیں، سوائے اس کے نہیں کہ، یتقبلو، قبول کرتا ہے، اللہ، اللہ، من سے، متقین، متقین سے، لئن، البتہ اگر، بسطتا، بڑھایا تو نے، الیہ، طرف میرے، یدک، ہاتھ تمہارا، لتقتلنی، کہ قتل کر دے تو مجھ کو، ما، نہیں، انا، میں، بباسطن، بڑھانے والا، یدیا، اپنا ہاتھ، میرا ہاتھ یعنی کہ اپنا ہاتھ، الیکا، طرف تیرے، لأقتلکا، کہ میں قتل کروں تجھ کو، انی، بے شک میں، اخافو، میں خوف رکھتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، اللہ، اللہ سے، رب، جو رب ہے، عالمین، تمام جہانوں کا، انی، بے شک میں، اریدو، میں چاہتا ہوں، ان، کہ، تبو، کہ تو پلٹے، بے اسمی، ساتھ گناہ کے میرے، و، اور، اسمی کا، گناہ کے تیرے، فتکونا، پس تو ہو جائے، من سے، اصحاب، اصحاب النار، آگ والوں میں سے، یعنی کہ جہنم کے ساتھی بھی ہم اس کو لکھ سکتے ہیں، و، اور، ذالکا، اور یہ، جزاؤ، بدلہ ہے، ظالمین، ظالموں کا، فتوعت، پھر رغبت دلائی، لہو، لیے اس کے، یعنی کہ اس کو، نفسہ، نفس نے اس کے، جہاں آپ نے رغبت دلائی لکھا ہے وہاں پہ آسان کر دی بھی بریکٹ میں لکھے ہیں، نفسہ، نفس نے اس کے، قتل، قتل، اخیہ، اپنے بھائی کے، بھائی کے، اس کے کا کیا مطلب، اپنے بھائی کے، فقتلہ، پس قتل کر دیا اس نے اس کو، فاصبح، پس وہ ہو گیا، من سے، خاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں، بس یہیں تک۔
ویسے تو یہ قصہ آگے بھی چلے گا، لیکن جو ہے کیونکہ اس قصے میں بہت ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں، اس لیے ہم تھوڑا تھوڑا کریں گے. اب ہم تھوڑا سا روٹ ورڈس دیکھ لیتے ہیں. سوری. اپنے اپنے قرآن پہ نظر رکھیں اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں نئے لفظ ایک دو ہی ہیں اور باقی تو ریویژن ہی ہے نا. وَتْلُو، وَتْلُو بہت پرانا لفظ ہے اور آپ لوگوں کو اب یاد ہو گیا ہوگا اچھی طریقے سے. تا لام واو، تلا یتلو تلون کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ فالو، کسی چیز کے پیچھے پیچھے جانا. تلاوت کو تلاوت کیوں کہتے ہیں کہ کیونکہ صرف اگر ہم ایک لفظ پڑھیں گے تو وہ تلاوت نہیں ہوگی. ہم ایک لفظ کے بعد دوسرا تیسرا اس کو فالو کرتے ہیں ہے نا، تو پھر وہ تلاوت ہو جاتی ہے. تو ایک تو پیچھے پیچھے جانا، پھر اس کا مطلب ہے پیروی کرنا. کیونکہ اصل میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم قرآن کی آیات کی کو ریسائٹ کرتے ہیں، تو ہمیں اس کی پیروی بھی کرنا چاہیے. تو اس میں پیروی کرنا بھی چھپا ہوا ہے پیچھے پیچھے جانے میں نا. پھر کیا مطلب ہے اس کا کہ نیریٹ، کوئی چیز بیان کرنا، کوئی چیز اہم چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. پڑھ کر سنانا ہے نا، اور تلاوت کرنا تو ہے ہی، ہم سب جانتے ہیں. تو یہ سارے میننگ آپ لوگ کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ یہ اسی طرح سے جو ہے جب بھی ہم پڑھیں اور جب بھی ہم دعا مانگیں تو ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہم کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا تلا یتلو تلون کا پیچھے پیچھے جانا، تلاوت کرنا، پیروی کرنا، بیان کرنا، پڑھ کر سنانا. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، پڑھ سنائیں. کس کو کہا جا رہا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیوں ان پر وحی نازل ہو رہی ہے. پڑھ سنائیں علیہم، اوپر ان کے. دیکھیے ایک تو ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں، جب میں کہوں کہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، تو آپ اوپر ان کے لکھ سکتی ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے اس میں. لیکن جب با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے، ابھی جو پیچھے آپ کو میں نے دکھایا اس میں ایک تو ہے لفظ ترجمہ ثابت کرنے کا اور نیچے با محاورہ. تو جب ہم علیہم کا با محاورہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے؟ انہیں، یعنی ان کو، اوپر ان کے بجائے ہم کہیں گے انہیں. اور جب میں آپ کو کہوں کہ لفظ تو کیوں یہ میں کہتی ہوں کہ اوپر ان کے، تاکہ آپ کے ذہن میں ہو کہ اللہ کا مطلب اوپر ہم، وہ ہے نا، اوپر ان کے. نبا، نبا جو ہے بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں، اس لیے یہاں پہ میں نے نہیں لکھا ہے. نبا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی اہم خبر ہے نا. قصہ ایک عام کہانی ہوتی ہے، نبا ایک اہم خبر ہوتی ہے نا. نبا خبر ابنی آدم، ہم کو پتہ ہے کہ ہم بنی اسرائیل بھی پڑھ چکے ہیں، اور ابن کا مطلب ہوتا ہے، ہم کو پتہ ہے کہ بیٹا ہے نا. یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، ابنی یعنی کہ دو بیٹے. آدم، آدم علیہ السلام کے، بالحق، ساتھ حق کے. اب یہ ہوا ورڈ ٹو ورڈ، ساتھ حق کے. اور اگر ہم جو ہے اس کا با محاورہ ترجمہ کریں گے تو ہم کیا کہیں گے کہ سچ سچ بیان کریں آپ، ہے نا، صحیح صحیح بیان کریں. اس جب قربا، پرانا لفظ ہے، قاف را با ہے نا. قرب ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، قربت بھی کہتے ہیں، تو نزدیک ہونا، قربت پانا ہے. اور اسی سے ہی جو ہے کیونکہ یہاں لفظ قربانی آیا ہے تو قربان اور قربانی کا اصطلاحی کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹرمینالوجی جو قربانی کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ ایکٹ انسان کا جو اللہ کے قریب کر دے. اور آپ کو یہ اب اچھی طریقے سے یاد ہو گیا ہوگا کیونکہ ہم نے جب ذی الحجہ دا جرنی آف فیتھ، اس میں ہم نے بہت اچھی طرح سے آپ کو بتایا تھا نا. تو اس قربا یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، دو بیٹے ہیں تو ہر چیز اس میں تثنیہ کے اس میں آ رہی ہے. جب دونوں نے قربانی کی، قربانن قربانی کرنا، فتقبلا، پس قبل کا مطلب ویسے تو پہلے بھی ہوتا ہے، لیکن ایکسیپٹ کے معنوں میں بھی ہے نا، کہ رضامندی، قبولیت ہے نا. نکاح میں بھی کہتے ہیں نا کہ قبول ہے قبول ہے. تو رضامندی ایکسیپٹ کرنا، ایگری کرنا ہے نا.
اور یہاں پہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جو نیکیوں کو قبول کریں، تو اس کی فتقبلا تو قبول ہوئی، قبلا یقبلو، اور اسی سے یہ تقبل مصدر ہو جاتا ہے کہ قبول ہوئی من سے احدہما، عہد ایک، ہما تسنیہ کا صیغہ، ان دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی ہے نا، ہما ہے نا تو دونوں ضرور ہم کہیں گے، ان دونوں میں سے ایک کی، و اور لم نہیں، جو تقبل وہی لفظ آ گیا، من سے آخر دوسرے کے، یہ دوسرے کی قربانی قبول نہیں ہوئی، آخر کی چیز کو بھی کہتے ہیں دوسری چیز کو بھی کہتے ہیں، تو دوسرے کی نہیں ہوئی، قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ قابیل نے، لَأَقْتُلَنَّكَ، قتل پرانا لفظ ہے لیکن یہ کس طرح سے چینج ہو جاتا ہے آپ دیکھیں، اس میں دو جو ہیں تاکید کے ہیں، لام تاکید اور نون کے اوپر تشدید ہوتا ہے تو وہ بھی تاکید کے لیے، اقتلن، لام بے شک، اقتلن میں قتل کروں گا، کا تم کو، اس طرح سے بریک کیا کریں نا تو سمجھ میں آئے گا، لَأَقْتُلَنَّكَ میں ضرور ضرور قتل کروں گا تجھ کو، یہاں پہ سٹاپ ہو گیا، قالا کہا، کس نے کہا؟ حابیل نے، انما، ابھی انما کا سمجھ لیں، ویسے تو پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، ایک تو ہوتا ہے انا، ایک ہوتا ہے انما، انما کو بھی کئی دفعہ ہم بے شک لکھ دیتے ہیں لیکن ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، انما اصل میں کلمہ حصر ہے، حصر کا کیا مطلب؟ حصار، تو کلمہ حصر کا مطلب ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں، انا بے شک ماں نہیں، سوائے اس کے نہیں، یعنی اصل بات یہ ہے نا، تو یہاں پہ یہ مطلب ہے، یعنی کہ زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ انما بے شک اصل بات یہ ہے کہ یتقبلو قبول کرتا ہے اللہ اللہ من المتقین، متقین سے، کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس میں، من سے متقین کا روٹ ورڈ وقی واو قاف چھوٹی ہے، لَإِن البتہ اگر، لام اگر کے لیے، اور ان لام تاکید کے لیے، اور ان اگر، ٹھیک ہے، ان ہم الف نون بھی لکھتے ہیں اور یہ حمزہ نون لکھا ہوا ہے نا، تو لَإِن البتہ اگر، بسطتا با سین تو، بسطا، بسطا کا مطلب ہوتا ہے کہ پھیلانا، اسپریڈ کرنا، ہاتھ بڑھانا، ایکسپینڈ کرنا کسی بھی چیز کو، ہم بسات بھی کہتے ہیں نا کہ پھیلائے ہوا ہے ہم نے، یہ سارے اسی سے ذہن میں رکھا کریں کہ البتہ بسطتا ہے تو پھیلایا تم نے، الیہ طرف میرے، اب یہاں الہ ہے اور پھر چھوٹی ہے، چھوٹی ہے میں کے لیے استعمال ہوا، الیہ طرف میرے، یدک ہاتھ تیرا، ہے نا، ید ہاتھ، کا کما کم، ہاتھ تیرا، لی تقتلنی، لے کے، لیے لام لیے کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، کہ تقتلنی کہ تو قتل کرے، نی مجھ کو، ماں نہیں، انا میں، بے باستن بڑھانے والا ہوں، یہاں بے جو ہے وہ تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے نا، جو کس چیز میں زور پیدا کرنے کے لیے، بڑھانے والا، یدیا، ید اور چھوٹی یہ لگ گیا تو میرا ہاتھ، ایلئی کا طرف تیرے، لے اقتلکا کہ میں قتل کروں تجھ کو، یعنی میرا یہ ارادہ نہیں ہے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ اللہ سے، رب عالمین، عالمین ابھی ہم نے آپ کو بتایا علم، عالم اور عالمین جمع الجمع ہے نا، انی بے شک میں، اریدو یہ بھی ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ارادے کے لیے، میں چاہتا ہوں، ان کے، تبو یہ بھی ہم جو ہے سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، باؤ بغضب من اللہ، ہے نا، تو با واؤ حمزہ کا مطلب ہوتا ہے لوٹنا، واپس ہونا، اور بوا ٹھکانے کو بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لوٹنا، پلٹنا، واپس ہونا، ان کے تبو تو پلٹے، تے لگ گیا نا، تو پلٹے، بے اسمی، پلٹے کا کیا مطلب ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو، کس حال میں؟ بے اسمی، ساتھ، اسم گناہ کو کہتے ہیں، کسی بھی برائی کو، ہے نا، حمزہ سا میم،
اسم میرے ساتھ میرے گناہ کے چھوٹی ہے، میرے کے لیے وہ اسم کا اور گناہ کے تیرے، فتکونا پس تو ہو جائے من سے اصحاب ساتھیوں میں سے، نار آگ کے ساتھیوں میں سے تو ہو جائے، اور ذالکہ یہ اس میں اشارہ ہے، بہت دفعہ ہم بتا چکے ہیں، جزا بدلہ، ظالمین ظالموں کا، کوئی نیا لفظ نہیں ہے نا، فتوعت، اب اس کو سمجھ لیں، یہ بھی ہے تو پرانا لفظ لیکن ایک مختلف طریقے سے آئے، اس لیے اس کو سمجھ لیں، تو واو عین، یہ کون سا ہے، توئے زوئے والا ہے تو، جو کہ اطاعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے نا، تو کا مطلب ہوتا ہے کہ رغبت دلانا کسی کو، ہم خوشی سے کرنا، اور جو توعت آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ کسی کو موٹیویٹ کرنا یا رغبت دلانا، آہستہ آہستہ آگے جانا، تو یہاں موٹیویٹ کرنے کے معنوں میں ہے، رغبت دلانے کے معنوں میں ہے، ٹھیک ہے، توعت آہستہ آہستہ رغبت دلانا، آہستہ آہستہ موٹیویٹ کرنا ہم، اور یعنی کہ انسان کا پھر وہ ارادہ ہو جائے، کیونکہ اطاعت بھی ہوئی ہے نا کہ ہم خوشی سے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم اطاعت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں، فتوعت تو آسان کر دیا، اب دیکھیے اس کا جو مطلب وہ با محاورہ کیا ہو گیا کہ اس کے لیے آسان کر دیا، اس کو آہستہ آہستہ اس کا نفس لے گیا، لہو لیے اس کے نفس ہو، نفس اس کا، اس کے نفس نے یہ کام کیا کیا، آسان کر دیا، کون سا، قتل اخیہ، بھائی کے اس کے بھائی کا قتل اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، فقتلہ پس قتل کر دیا اس نے اس کو، پس قتلا اس نے قتل کیا، اس کو، کی ضمیر کس کی طرف گئی، حابیل کی طرف، اور فقتلا کی ضمیر کس کی طرف گئی ہے، قابیل کی طرف، فاصبح، اب یہ جو ہے نا، صبح ہم کو پتہ ہے کہ صبح ہوتی ہے تو چیز کا آغاز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کے یہ شروع میں کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، تو صبح میں کوئی کام کیا جائے، اور کسی چیز کی ابتدا کے معنوں میں، اور آہستہ آہستہ ہی جیسے جیسے لینگویج اور زیادہ استعمال ہوتی ہے تو پھر یہ کسی بھی وقت کسی کام کے کرنے ہونے کے لیے استعمال ہونے لگا، تو اصبح پس وہ ہو گیا، من سے خاسرین، خسرہ بھی پرانا لفظ ہے نا، اور خاسرین اس کی جمع ہے، چلیے اب جو ہے وہ ہم تفسیر پہ آ جاتے ہیں، اچھا اس سے پہلے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نئی آیات کا آغاز کرتے ہیں تو ہم پرانی آیات سے ان کو جوڑتے ہیں، تو پچھلی دفعہ جو سورہ مائدہ کی ہم نے آیات کی تھیں وہ 20 to 26، اور اس کا جو ہے تھوڑا سا ہم ریکیپ کر لیتے ہیں کیونکہ بہت ساری آیات تھیں، پورے کا پورا رکوع تھا، تو اس کا ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، اور پھر اس کا تعلق آج کی آیات سے بھی ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے، تو اس کی سمری یا کنکلوژن جو پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا وہ کیا تھا کہ ہم مستقل پڑھ رہے تھے کہ بنی اسرائیل یعنی اہل کتاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان سے میثاق کیا تھا اس کو بار بار توڑ رہے تھے، تو جو پچھلا رکوع ہم نے بھی پڑھا ہے تو بنی اسرائیل کی عہد شکنی، اور یہاں پہ اس رکوع میں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے، ویسے تو انہوں نے بہت سی جگہوں پہ بہت سی چیزوں کی ہے نا، انہوں نے جو میثاق کو توڑا تھا، لیکن یہاں ایک خاص عہد شکنی کا ذکر ہے نا، غور سے سنیں کیونکہ یہ ساری جو ہے کنکلوژن ہو رہی ہے نا، اور یہ عہد شکنی کیا تھی کہ ایک حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو دیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ حکم سنانے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ ان کو تمام نعمتیں یاد دلائی ہیں، کون کون سی نعمتیں، وہ نعمتیں یاد دلائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم کیا تھا کہ وہ جہاد کریں اور ارض مقدس میں داخل ہوں، ارض مقدس میں نا، جو کہ ان کا آبائی وطن تھا، ہے نا،
اور یہ کون سا ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ ہم پچھلی دفعہ پڑھ چکے ہیں، تیزی سے پڑھا تھا، لیکن یہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے۔ تو یہ کہاں سے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ فلسطین سے مصر چلے گئے تھے، ہے نا، ٹوٹل ان کے ساتھ 65 لوگ تھے نا، اور اس کے بعد پھر وہ مصر میں ہی رہے، اور پھر وہ زمانہ گزرتا گیا، اور پھر وہ فرعون کے غلام ہو گئے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کے جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ سمندر میں راستہ بنایا، فرعون کی غلامی سے نجات ملی۔ تو مصر میں تو یہ غلامی سے بچ گئے ہیں، ہے نا، لیکن اس وقت یہ مصر سے نکل کے سمندر پار کر کے دوسری جگہ چلے گئے تھے، تو مصر تو ایک طرح سے اب ان کا ہو ہی گیا تھا، وہاں پہ ان کے اوپر غلامی نہیں تھی، لیکن ان کا اصل وطن کون سا تھا؟ فلسطین، ہے نا۔ تو اس کی بات ہو رہی ہے کہ ملک شام، آبائی وطن کا ملک شام اور فلسطین، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم وہاں جا کے جہاد کرو، اور تمہارے لیے وہاں کامیابی لکھ دی گئی ہے، یہ سب ہم نے پڑھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حکمت دیکھیں کہ جیسے ہم بچوں کو کوئی چیز کروانا چاہتے ہیں تو ہم بہت ساری چیزیں ان کو ایسی بتاتے ہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، تو انہوں نے بھی کیا کیا کہ لوگوں کو جو ہے موٹیویٹ کرنے کے لیے جو ہے خاص طور پہ 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ حالانکہ بنی اسرائیل کے بارے میں تو انی فضلتکم علی العالمین بھی ہمیں پڑھا ہے نا، تو 3 نعمتوں کا ذکر کیا۔ نمبر 1 روحانی، یعنی کہ جو ہدایت کے لیے بے شمار انبیاء اور رسول 1000 کے قریب ہیں، اس کے لیے کیا ہے کہ جعل فیکم انبیاء، اور دوسرا کیا ہے کہ دنیا کی ملک و سلطنت، جعلکم ملوکا، اب جعلکم ملوکا، تم کو مالک بنایا، ہے نا، تو یہ تو انڈیویجل لگتا ہے، جبکہ اس میں جعل فیکم، تم میں انبیاء بھیجا، اور یہاں کہا کہ تم کو مالک بنایا۔ تو اس کی تفسیر میں 3 چیزیں آپ کو بتائی تھیں، کیا کہ ایک تو یہ کہ جس قوم کا بادشاہ ہوتا ہے اسی کی حکومت ہوتی ہے، اگر پاکستان جیتتا ہے تو ہم اپنی جیت سمجھتے ہیں، تو اس لیے وہ مالک تھے۔ پھر حکمران عوام کی مرضی سے منتخب ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسلامی حکومت میں، ہے نا، تو ظاہر ہے کہ وہ عوام ہی کی جو ہے وہ عوام ہی ملوک ہوئے ہیں۔ پھر خاص بہت اہم بات کیا بتائی تھی جو کہ حدیث سے بھی ثابت ہے کہ ایسے شخص کو بھی ملوک کہہ دیا جاتا ہے جو آسودہ حال ہو، جس کے پاس مکان، جائیداد، نوکر چاکر ہیں۔ تو بنی اسرائیل میں جو ہیں یہ لوگ آسودہ حال تھے، ہے نا، تو اس لیے ان کو کہا گیا ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جو میدان تیہ میں تھے، اور اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمتیں پھر بھی جاری رکھی تھیں۔ کیا کیا چیزیں ہیں کہ وہ چشمہ اور من و سلوہ وہ پتھر تھا کہ مزے سے اس میں سے پانی بھی مل جاتا تھا، بادل سے سائے بھی کیا، اور اس سے پہلے کی نعمتیں تو ہم کو پتہ ہی ہیں۔ تو یہ 2 بڑی بڑی نعمتیں، ایک تو کون کون سی کہ جعل فیکم انبیاء جعلکم ملوکا، اور تیسری کیا کہ وہ کچھ دیا جو دنیا جہان میں کسی کو نہیں دیا، ہے نا۔ اب یہ پڑھ کے کئی دفعہ ہم لوگ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی امت مسلمہ تو سب سے چنی ہوئی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ اس وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس وقت ان کے علاوہ کوئی ایسی قوم نہیں تھی جس کو اتنا سب کچھ ملا ہو۔ اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور ان کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ ارض مقدس سے کون سی زمین مراد ہے؟ اس میں شام اور بیت المقدس، ہے نا۔ اور بہت سے لوگوں نے تفسیر ابن کثیر میں ایک شہر اریحا جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان ہے، تو ملک کے شام میں ہم سب کو پتہ ہے کہ انبیاء کا وطن رہا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم جہاد کرو اور وہاں پہ داخل ہو، اور اس سے پہلے کیا کیا کہ 12 سردار جو منتخب تھے ان کو بھیجا معلومات کے لیے، تو وہاں کیونکہ قوم عمالقہ تھی، اور جو کہ بہت ہی زبردست قوم تھی، ان میں سے کوئی ایک آ کے سب کو جو ہے قید کر کے چلا گیا، پھر اس پہ ان کو رہا کیا کہ تم جاؤ اور جا کے بتاؤ کہ ہم لوگ کتنی شاندار قوم ہیں، کتنی زبردست ہیں، تاکہ آئندہ تمہاری ہمت نہ ہو۔ جب انہوں نے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ ساری تفصیل بتائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اپنی قوم کو مت بتانا ورنہ وہ پہلے سے ڈر جائیں گے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو کوئی
ڈر بھی، خوف آیا بھی نہیں، اور ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ یہ تو تمہارے لیے لکھ دی گئی ہے، بس تمہارا کام یہ کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، جہاد کر لو۔ لیکن وہ 10 سرداروں نے اپنی قوم کو بتا دیا، صرف 2 لوگوں نے، یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا نے نہیں کیا، نہیں اپنی قوم کو بتایا، اور وہ جہاد کے لیے تیار تھے۔ اور ان کے بارے میں کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے دل میں کیونکہ اللہ کا ڈر تھا، اور ڈرنے کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، ہم بندوں سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈرنا کیا، تقوی اختیار کرنا، یہ بھی اللہ کا انعام ہے، اور یہ انعام ہم کو اس کی بہت دعا مانگنا چاہیے، ہم دعا مانگتے بھی، اللہ آتی نفسی تقوی، اللہ تعالیٰ ہمارے نفس میں تقوی کر دیں۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ ان کی قوم کتنی انسیولائزڈ قسم کے اس کے سارے، ہے نا، کہ ایک تو وہ اپنے پیغمبر کا نام یا موسیٰ جبکہ وہ اتنی محبت سے یا قومی کہہ رہے ہیں، ہے نا، تو یہ فرق دیکھیں۔ اور پھر اگر ان کو ایک کام نہیں کرنا تھا تو اس کو ایک تہذیب کے دائرے میں بھی انسان منع کر سکتا ہے، لیکن ان کا کیا کہ انتا و ربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، تو اتنی بدتمیزی سے کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جو ہماری جو سزا ملتی ہے نا وہ اعمال کے حساب سے ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو ہاں ہونا قائد، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی کہ 40 سال کے لیے وہ وہیں رہ گئے، یتیہون فی الارض، میدان تی میں قید کر دیے گئے، نہ تو کوئی دیواریں تھیں، نہ کوئی زنجیر تھی، کچھ بھی نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے قید کیا، کوئی جیل تو نہیں تھی، کوئی سلاخیں تو نہیں تھیں، لیکن ان کو کیسے قید کیا کہ وہ سارے دن چلتے پھر وہیں پہنچ جاتے، یعنی زیرو پر پھر۔ اور میدان تی کہتے ہیں کہ مصر اور بیت المقدس کے درمیان بہت بڑا علاقہ ہے، 90 مائلز پلس 27 مائلز جو رف ایک ایسٹیمیٹ اس کا دیا گیا ہے، اور اس وقت اس میں 6 لاکھ لوگ موجود تھے، اور اس میں جو ہے تفاسیر میں، تفسیر ابن کثیر مختلف جگہوں پہ ہے کہ 1 لاکھ کم سے کم ایسے تھے جو کہ آسانی سے لڑ سکتے تھے، ہے نا، اگر چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، کچھ ان کو ہٹا کے بھی 1 لاکھ، پھر بھی انہوں نے وہاں جانا گوارا نہیں کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی سزا تھی، ہے نا۔ تو یہ ہمارا تھا ریکیپ، یعنی کہ جو پچھلا ہم نے آپ کو سارا سمرائز کر لیا تاکہ جو ہے ہم سب کے ذہن میں ہوا نا کہ ہم نے پچھلی دفعہ کیا پڑھا تھا۔ اب ہم جو ہے وہ آگے چلتے ہیں نا۔ اچھا، اب آگے جو ہم چل رہے ہیں یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 to 30، اس میں جو ہے اب دیکھیں پچھلے اس سے جو ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ کوئی تعلق نہیں ہے، بظاہر یہی لگ رہا ہے نا کہ اب تو ایک نیا قصہ شروع ہو گیا، لیکن جیسے جیسے ہم لوگ قرآن سے جڑتے جاتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں تو ہم کو جو ہے وہ پچھلی آیات سے تعلق بھی مل جاتا ہے، اور اس میں جو ہے جو قصہ حابیل اور قابیل ہے، یہ جو ہے اصل میں جو ہے کیا ہے کہ پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ ان لوگ کی کتابوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ خوشخبری آئی تھی، پیشن گوئی آئی تھی کہ وہ آئیں گے، اور یہ ان کا انتظار بھی کر رہے تھے، اور یعرفون کما یعرفون ابناءہم، لیکن انہوں نے کیا سمجھ رکھا تھا کہ یہ تو بنی اسرائیل میں سے آئیں گے، اور جب بنی اسماعیل میں سے آئے تو ان کو جو ہے بہت ہی برا لگا، اور انہوں نے کیا کیا کہ وہ مان کے نہ دینا، ہے نا۔ تو اب یہ ہم اگر ذہن میں رکھیں تو آپ سوچیں کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل بھی بھائی تھے، اوپر سے جو ہم نے آپ کو پورا جو ہے وہ بتایا تھا، تو کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور سارا نبیوں کا گلدستہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی طرف سے، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، اور ان سے پوری بنی اسرائیل، ان کے لیے 1000 انبیاء اور رسول، اور دوسری طرف بنی اسماعیل میں سے جو ہے ڈائریکٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ دونوں بھی بھائی تھے، اور بنی اسرائیل نے بھی جو ہے حسد کی بنیاد پہ جو ہے وہ
بنی اسماعیل کو کتنا تنگ کیا، خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی قاتلانہ حملہ کیا نا. یہ اس لیے میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا رہی ہوں تاکہ ہمارا ذہن تیار ہو جائے نا کہ اس کا پچھلی آیات سے کیا تعلق ہے. کہ ابھی تو ہم بنی اسرائیل کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور اب قصہ حابیل اور قابیل آ گیا. تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت فرمائی ہے کہ آپ اہل کتاب کو اور سب کو، یعنی پوری امت کو، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ صحیح صحیح سنائے ہیں. اور ویسے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی وحی آتی تھی، جو بھی قصہ آتا تھا، جس مقصد سے آتا تھا وہ بتاتے ہی تھے، ہے نا، تفصیل سے سب کو بلا کے. لیکن جو ہے جب کوئی خاص چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے نبا کا لفظ آتا ہے. قصہ جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی قصہ ہو سکتا ہے. تو یہاں نبا کی اور پھر کس چیز کا اس میں جو ہے وہ اضافہ کیا گیا کہ بالحق، بالحق، سچائی کے ساتھ. کیونکہ جو قصے کہانی ہوتا ہے نا، جیسے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی قصہ کہانی میں کسی کو سناؤں، پھر اس نے کسی اور کو سنایا، پھر اس نے کسی اور کو سنایا، تو وہ کچھ کی کچھ بن جاتی ہے نا. تو یہ جو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پہ جو ہے ہم قرآن کے پہ نظر ڈالتے ہیں تو قرآن کا کوئی بھی قصہ کہانی تاریخ کی کوئی کتاب تو نہیں ہے کہ جس کا مقصد کسی واقعے کو اول سے آخر تک بیان کرنا ہو. یہ تاریخ کی کتاب بھی نہیں ہے. لیکن جب یہاں جو قصے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے آج پورا لینے کے بجائے صرف تھوڑا سا لیا جس کی ہم عبرت اور نصیحت دیکھ سکیں نا. اور یہی اصل میں ہسٹری جو ہم پڑھتے ہیں، تاریخ کی اصل روح یہ ہے، اسپرٹ یہی ہے کہ اس میں حالات اور واقعات ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ نہ کچھ شریعت کے احکامات کی بنیاد بھی ہوتی ہے نا. ابھی ہم پڑھیں گے تو اس میں شریعت کے احکامات کی بنیاد بھی ہم کو ملے گی. تو ہر جگہ دیکھیں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ پورا واقعہ ایک جگہ آتا ہے، بعض دفعہ جو ہے ایک جگہ نہیں آتا، مختلف جگہوں سے، تو ہم کو پھر سمجھنا پڑتا ہے. تو یہاں حضرت آدم علیہ السلام کے ابنئی، ہے نا، دو بیٹوں کا قصہ. اب بنی کا مطلب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا، ایک تو سلبی بیٹا اور ایک پیار محبت ہے. نہ ابناؤ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا. تو یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کے سلبی یعنی کہ جو اصلی بیٹوں کا ذکر ہے. اور وہاں ہم نے پڑھا تھا کہ بعد پیار میں بھی ہم کسی کو بیٹا کہہ دیتے ہیں نا. تو حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ جس طرح سے بتایا جا رہا ہے، اس میں ہماری ابھی کی نسلیں، بعد کی نسلیں، سب کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ عبرت اور واعظ نصیحت ہے نا. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا. جیسے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلی آیت میں بنی اسرائیل کو حکم ہوا اور اس میں ان کی ہمتی اور بزدلی کا ذکر تھا. اور کیوں کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائیں. اور اس قصے میں جو ہے دیکھیں دونوں اپوزٹ چیزیں. اس قصے میں جو ہے قتل ناحق کی برائی اور اس کی جو تباہ کاری ہوتی ہے اس کو بیان کر کے قوم کو جو ہے اعتدال پر لانا ہے. جیسے حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال، جہاد کا آخری درجہ جو ہے وہ قتال ہوتا ہے نا. جہاد تو قرآن سے بھی ہو سکتا ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، بہت ساری چیزوں سے ہو سکتا ہے. تو وہاں پہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں جانے کا، قتل و قتال کا حکم دیا تھا حق کی حمایت میں اپنا آبائی وطن لینے کے لیے. تو جس طرح حق کی حمایت اور باطل کو مٹانے میں قتل و قتال سے دم چرانا، کاہلی کرنا غلط ہے نا، اسی طرح ناحق قتل کرنا کیا ہے کہ ہماری دین بھی برباد اور دنیا بھی برباد. اور اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم ہوتے ہیں اور ہر روز کتنی خبریں سنتے ہیں ان کے لوگ کس طرح سے جو ہے آسانی سے قتل کر لیتے ہیں. تو اب یہاں جیسے آپ کو بتا کہ ابنئی آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے دو صلبی حقیقی بیٹے حابیل اور قابیل، ہے نا، ان کی بات ہو رہی ہے. اور پھر کیا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابنئی آدم بالحق، یہ آپ کو بتایا تفصیل سے کہ اس میں کوئی جو ہے غلطی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ بہت سی جگہوں پہ جو ہے قصہ کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اور قرآن میں صرف ایک جگہ نہیں، بہت سی جگہوں پہ اس کا ذکر ہے کہ اِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، ہے نا، نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ.
ہے نا، ذالک عیسی ابن مریم قول الحق، تو حق کا لفظ جب ہوتا ہے اور پھر ساتھ میں جو ہے بار بار انما اور اس طرح کے الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے. یعنی ذرا سا لفظ اور عنوان بدلنے سے واقعے کی جو ہے حقیقت جو ہے وہ کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے. اور اسی لیے پچھلی جو کتابیں تھیں توریت اور انجیل، اس میں بہت ہی ایک ہی قصے کو عجیب طریقے سے بیان کیا گیا، جس کی جو ہے یوسف علیہ السلام کا قصہ اس میں کس طرح سے ہے، بالکل دوسری طرح سے ہے. اور مقصد کیا ہے یہاں پہ، یہ بھی کیا مقصد ہے کہ قرآن جو لوگ پڑھ رہے ہیں یا جو پڑھیں گے ان کی یہ ایک گائیڈنس ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ امی تھے، ہے نا، کسی کالج یونیورسٹی میں نہیں گئے تھے، وہ ہزاروں سال پہلے کے واقعات کیسے سچے اور صحیح بیان فرما رہے ہیں. ہم سورہ آل عمران میں بھی پڑھ چکے ہیں نا، جہاں بی بی مریم کا قصہ تھا کہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی آپ غیب کا علم نہیں جانتے، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کو بتائیں. ہے نا، تو اس کا مقصد کیا ہے کہ سوائے وہی الہی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی نبوت ہے نا. اب اس تمہید کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ اس قرب قربانن فتقبل من احدہما. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. قربان کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ کیا مطلب ہے، اور یہ جو قربانی کیوں انہوں نے دی تھی یہ اب ہم دیکھتے ہیں. اس وقت کیا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، سورہ نساء کی پہلی آیت ہم نے پڑھی، اور پھر ان کی پسلی سے جو ہے بی بی حوا کو ہم، تو ایک میل اور ایک فیمیل ہمارے والد اور والدہ آدم و حوا ہیں، وہ دنیا میں آئے تو ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب ریپروڈکشن کا سلسلہ شروع ہوا، جب پریگننسی ہوتی تھی تو ایک دفعہ جو پریگننسی ہوتی تو اس سے کیا ہوتا تھا، دو بچے ایک ساتھ پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی. اب اس وقت کیونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سوائے بہن بھائیوں کے کوئی تھا ہی نہیں، اور ہم لوگ تو یہ ہماری شریعت میں تو یہی ہے نا کہ بہن بھائیوں کا آپس میں نکاح شادی نہیں ہو سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں کیا حکم تھا کہ ایک حمل سے جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہو وہ آپس میں حقیقی بہن بھائی سمجھے جائیں، ان کے درمیان نکاح حرام ہے. لیکن دوسرے حمل، دوسرے پریگننسی سے جو لڑکا لڑکی پیدا ہوں تو ان کے پہلے والے سے ہو سکتا ہے، یعنی پہلے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی حقیقی بہن کے حکم میں نہیں تھی، اور ان کے درمیان جو ہے وہ نکاح شادی ہو سکتی تھی. ٹھیک ہے، اب یہ ذہن میں رکھیں. اب پہلا لڑکا جو تھا وہ قابیل، وہ بڑا تھا، ان کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت ہی حسین تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ اتنی حسین نہیں تھی. بعض جگہوں پہ یہ بھی لکھا ہے کہ اس کی شکل اچھی نہیں تھی، یعنی کہ تھوڑی بد شکل تھی. اب جب نکاح کا وقت آیا تو ظاہر حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی جو لڑکی تھی جس کی شکل اچھی نہیں تھی وہ قابیل کے حصے میں آئی، ہے نا، اور قابیل کی جو حسین بہن تھی وہ حابیل کے حصے میں. اس پر کیا ہوا کہ قابیل جو ہے بہت سخت ناراض ہو گیا، حابیل کا دشمن ہو گیا، اور اس پہ اصرار کرنے لگا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی میں تو اسی سے نکاح کروں گا، جبکہ اس وقت وہ حرام تھا، وہ اس کی سگی ایک طرح سے بہن تھی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے مطابق جو ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کہ نہیں تم یہ نہیں کر سکتے. البتہ ان دونوں کے درمیان جو ڈفرنس آف اوپینین جو آ رہا تھا، اختلاف آ رہا تھا، اس کے لیے انہوں نے جو ہے ایک جو تجویز کیا، سجیشن دیا کہ تم لوگ جو ہے اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی یہ جو خوبصورت لڑکی اس کو دے دی جائے گی. ہے نا، آج کل بھی ہم کہتے ہیں نا کہ زیادہ لڑائیاں زن زر زمین، تو زن کے لیے پتہ نہیں کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں، تو ایک لڑکی کے لیے وہ یعنی لڑائی ہو رہی تھی، اور ظاہر ہے اس سے پھر شریعت بھی بدلی جا رہی تھی نا، دیکھا جائے تو جس کی قربانی قبول ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہوگی یہ لڑکی اس کو دے دی جائے گی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہر ہے کہ یقین تھا کہ قربانی اسی کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی کہ حابیل کی. اب اس زمانے میں قربانی جو ہوتی تھی وہ اس طرح سے ہوتی تھی کہ جس نے قربانی دی اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کے لیے تو وہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو یہ ہوتا تھا کہ وہ تو قربانی قبول نہیں ہوئی. اب کیا صورتحال پیش آئی
کہ حابیل جو تھے ان کے پاس بھیڑ بکریاں تھیں، یعنی ان کا کاروبار اس کا تھا، جبکہ قابیل کے پاس جو ہے کیا تھا کہ تو حابیل نے تو کیا کیا کہ بہت اچھا دمبا جو ہے اس کے قربانی کی، اور قابیل جو ہے وہ ایگریکلچر کرتے تھے، یعنی کہ کھیتی باڑی، غلہ گندم وغیرہ قربانی کے لیے پیش کیا ہم، اور شاید وہ اتنے اچھی کوالٹی کا نہیں رکھا ہم، یا اگر اچھی کوالٹی کا بھی تھا تو بہرحال نیت کیا تھی یہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہے نا؟ کیونکہ بعض دفعہ ہم مال تو بہت دیتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری نیت خالص اللہ کے لیے ہوتی ہی نہیں ہے نا۔ تو کیا ہوا کہ آگ آسمان سے آئی، حابیل کی قربانی کھا گئی، اور قابیل کی قربانی ویسے کی ویسے رہی۔ تب قابیل کو اپنی ناکامی کے ساتھ رسوائی کا غم اور غصہ اور بڑھ گیا، تو اسے رہا نہ گیا، تو اس نے کیا کیا کہ کھلے طور پہ اپنے بھائی سے کہہ دیا کہ لَأَقْتُلَنَّكَ، کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ دیکھیے قصہ کہانی میں چیزیں جو ہیں کتنی جو ہے ہم کو پتہ چلتی ہیں، اگر ہم اس سے عبرت پکڑنے والے ہوں تب ہیں۔ تو حابیل نے یہ نہیں، کوئی اگر مجھے کہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا تو شاید ہمارے منہ سے بھی کوئی بات ایسی نکل جائے، لیکن حابیل ایک نیک آدمی تھے، تو اس وقت بھی انہوں نے غصے کی بات کا جواب غصے کے ساتھ نہیں دیا ہے، بلکہ ایک سکون سے انہوں نے بات کی، جس میں جو ہے اپنے بھائی کے لیے ہمدردی بھی تھی، اس کی خیرخواہی تھی، ایک طرح سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ ایک تو یہ سمجھایا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ قربانی تو متقی لوگوں کی قبول ہوتی ہے، یعنی کہ اگر کوئی چیز کے لیے میں نے محنت کی اور وہ مجھے کچھ نہیں مل پایا تو مجھے کیا دیکھنا چاہیے کہ کس چیز کی کمی تھی، میں اس کو کیسے پورا کروں، بجائے اس کے کہ میں دوسرے سے حسد کا شکار ہو جاؤں۔ تو اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا دستور بھی یہی ہے کہ جو تقوی میں کام کیا جاتا ہے وہی ظاہرہ قبول ہوتا ہے۔ اب ہمارے یہاں بھی بقرعید میں جو ہے لوگ کیمل بھی اور بڑی کتنی لاکھوں کی گائے بھی دیتے ہیں، اور بعض لوگ صرف ایک چھوٹا سا حصہ۔ اب کس کی قبولیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یعنی کہ یہاں پہ خاص طور پہ حاسد کے حسد کی بھی بات کی گئی، کیونکہ جب حسد انسان کرتا ہے تو اس کی جو ہے ساری نیکیاں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اور اس میں حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی کہ حسد نیکیوں کو اس طرح سے ختم کرتی ہے جس طرح سے آگ سوکھی لکڑیوں کو، ہے نا۔ اور حسد کیا ہے کہ انسان کو کسی شخص کے اندر کوئی خاص نعمت نظر آئے جو اس کو حاصل نہیں ہو، تو کیا کرے کہ بس بجائے اس کے کہ وہ اپنی کوتاہیوں کو دور کرے، گناہوں کو دور کرے، وہ دوسرے کے زوال کی فکر میں پڑ جائے، یہ ہے حسد ہے۔ تو قبولیت کا دار و مدار جو کیا ہے، کس پر ہے؟ اخلاص اور تقوی پر ہے نا۔ اب اس میں جو ہے نا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اب اس میں جو ہے آگے جو بات کی جا رہی ہے کہ یہ نہیں کہ کوئی قابیل جو تھا اس نے سوچا نہیں ہوگا، اس نے یقیناً سوچا ہوگا، وہ بھی انسان تھا، انسان کے اندر ضمیر ہوتا ہے، اور انسان کا ضمیر جو ہے اس کو جو ہے برائی سے روکتا ہے نا۔ ہم نے جو ہے سورہ یوسف پڑھی تھی، ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ بڑے موذی کو مارا جس نے نفس امارہ کو مارا، تو نفس انسان کو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور نیکی سے ہٹا کر برائی کے راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ تو انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تعویل ڈھونڈ لیتا ہے، اس لیے یہاں پہ دیکھیے کیا لفظ استعمال ہوا ہے، کیونکہ قابیل نے بھی سوچا، اور یہ جو ڈائلاگ ہو رہا ہے ان لوگوں کے درمیان کہ جو ہے پہلا انہوں نے حابیل نے کہا کہ تم نے اگر قتل کا ارادہ کیا تو میں تو قتل کا ارادہ نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں تم کو قتل نہیں کروں گا کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں ویسے تو کہتے ہیں کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، یہ کب؟ جب دونوں کا قتل کا ارادہ ہو۔ اب ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا لیکن دوسرے کا ارادہ تو تھا، ہے نا، تو دونوں جہنمی ہو گئے، چاہے وہ مقتول ہی ہو گیا۔ لیکن اگر مقتول نے قتل کا ارادہ نہیں کیا تھا، صرف اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا، تو اپنے دفاع کے لیے ہاتھ اٹھانے والا اپنی مال کی حفاظت کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے، اس کو تو شہید کہتے ہیں۔ تو اس سے ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے
کہ حابیل نے یہ کیوں کہا کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں قتل کروں گا تو حابیل کہہ رہے ہیں کہ نہیں، میں تو تمہیں قتل نہیں کروں گا. کیوں کہا؟ کیونکہ ان کا ارادہ نہیں تھا اور وہ اپنے بھائی کو سمجھا رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور ساتھ میں انہوں نے کیا بتایا کہ کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور کیوں قربانی قبول ہونے کی وجہ کیا ہے کہ تقوی. تو تم اپنا جائزہ لو، میں اپنا جائزہ لوں، ہر ایک کا اپنا جائزہ لیں. تو پھر کیا فرمایا کہ انی اریدو ان تبوا باسمی و اسمک. کتنا زبردست جملہ ہے کہ میں کیوں قتل کا ارادہ نہیں کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ میں چاہتا ہوں، کیونکہ اگر میرا ارادہ نہیں ہوگا، تم نے میری طرف قتل کا ارادے سے ہاتھ بڑھایا اور میں مارا گیا، تو میرے گناہ بھی جو ہے وہ کیا قاتل کی طرف چلے جاتے ہیں. پہلی سٹیپ میں کیا ہوتا ہے کہ اگر مقتول نے جو ہے ارادہ نہیں رکھا تھا اب وہ مارا گیا، تو جو قاتل ہے اس کی جو ہے ساری اچھائیاں مقتول کو مل جاتی ہیں. اور اگر اس کے پاس اچھائیاں کوئی نہیں ہوتی کہ وہ منتقل کی جائیں، تو مقتول کے گناہ اس کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ جو حابیل کہہ رہے ہیں انی اریدو ان تبوا باسمی و اسمک، کہ تم جب جاؤ تو تم میرے گناہ اور تمہارے اپنے گناہ بھی اور میرے گناہ بھی لے کے. یہ سمجھانے کا انداز ہے، یہ سمجھانے کا انداز ہے تاکہ اس کے دل میں ڈر اللہ تعالیٰ کا ہو اور اس کے دل میں ہو کہ اگر میں نے قتل کیا تو میرے گناہ بھی اور دوسرے کے گناہ بھی میرے سر لگ جائیں گے. فتکونا من اصحاب النار، اور پھر تم جو ہے کیا ہوگا کہ تم تو جہنم میں چلے جاؤ گے، ان کے ساتھی بن جاؤ گے، کیونکہ یہی جزا ہے ظلم کرنے والوں کی. اور اس نے ظاہر سوچا ہوگا، جیسے ہم کو پتا ہے کہ نفس کے بارے میں کہ نفس مطمئنہ، تو اللہم جل منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو اس میں سے بنا، سورہ فجر میں ہے نا. اور کیا ہے؟ نفس امارہ، بڑے موزی کو مارا کسی نے، ہم کو برائی کی طرف ہم کو لے گیا اور ہم جو ہے اس کو جو ہے ریجیکٹ کر رہے ہیں. اور نفس لوامہ ہے نا. تو یہ تینوں جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے کہ اگر ہمارا نفس ہم کو برائی کی طرف لے جاتا ہے تو ہم اس کو ختم کرنے والے بنے، اور ہم اس کو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی جو ہے کیا تھا، تو انہوں نے اپنے کو قابو کر لیا. کیونکہ انسان جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے لیے تعویل ڈھونڈ لیتا ہے، اس کو جسٹیفائی کر لیتا ہے. کیونکہ انسان کسی کو قتل کر کے یا کسی کا نقصان کر کے سمجھتا ہے کہ اس کا فائدہ ہو گیا اور اپنے جذبات کی تسکین کرتا ہے. حالانکہ اصل حقیقت کیا ہے کہ دوسرے کے لیے جو گڑھا کھودتا ہے وہ خود اس میں گرتا ہے. اس میں انی اریدو میں یہی بات کی جا رہی ہے. اور قابیل نے بھی بار بار یقیناً سوچا ہوگا، لیکن اس کے نفس نے فتوات لہو نفسہ قتل اخی، بھائی کا قتل کتنا مشکل ہے. اور اس کے نفس نے اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی تعویل دی کہ تمہارے ساتھ تو یہ بھی زیادتی ہوئی، تمہارے ساتھ تو یہ بھی زیادتی ہوئی، تو تمہیں تو بس اس کو قتل ہی کر دو. تو اس کے نفس نے یہ کام اس کے لیے آسان کر دیا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کو قتل کر دیا، اور پھر جو ہے اس کو کیا ہوا کہ وہ خسارہ پانے والوں میں ہو گیا ہے نا. اب یہ مختصر جو میں نے آپ کو کہانی سنائی ہے، اس میں کتنے ساری عبرت اور نصیحت کی باتیں ہیں نا. اور اب ہمارے پاس ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ہاں، تو اب ہم تھوڑا سا راہ عمل جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کو، کیونکہ آگے کی آیات سے جوڑ کے ہم، اسی لیے میں نے آج آغاز کیا تھا کہ پچھلی آیات سے بھی جڑا، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل سے، اور اگلی آیات میں اس کی پھر ظاہر ہے کہ مکمل یہ کہانی ہوگی اور اس میں مزید عبرت اور نصیحت. لیکن آج ہم نے جتنا پڑھا ہے اس میں میرا راہ عمل کیا ہے؟ جی آپ لوگ بتائیں. جی کون بتائے گا؟ جی میں بتاؤں ڈاکٹر عزرا. جی بالکل سبات. ڈاکٹر عزرا، اس میں جو سیکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اپنے دل سے حسد، غصہ اور بغض نکال دیں. جو کیا کہتے ہیں، جو بنیاد مطلب ہے، کیونکہ اسی کی وجہ، اس حسد اور ایمان کی کمزوری کی وجہ سے انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں بہت مشکل میں ڈال دیتا ہے، کہ اس میں نہ رشتوں کی پہچان رہتی ہے، نہ کیا کہتے ہیں
क्या कहते हैं, उसको ये एहसास होता है कि वो क्या काम कर रहा है, सही कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये बड़ी बिल्कुल, यानी कि से कहते हसद से हैं। अपने अपने अंदर से हसद को ख़त्म करना है ना, और जी उसका जी इंसान बहुत जल्दी शिकार हो जाता है। हालाँकि हमने कुरान में पढ़ा है कि नेकी नेकी को राह दिखाती है ना, जी और हम जो है बुराई में पड़ जाते हैं तो बुराई बुराई को राह दिखाएगी, ज़ाहिर है ना? सबा, तो आपकी बात पूरी हो गई है? जी डॉक्टर इज़रा। जी, अब कौन? रोमाना, मैं ख़ैर डॉक्टर हाँ, रोमाना कुछ कहेंगी? जी जी, मैं बस ये कह रही थी कि इसमें इसी बात को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ा रही थी कि इसमें ये जो उन्होंने कहा ना, इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, तो हुँ, इस चीज को जो है ना वो हमें अपने मतलब परवरिश करनी है ना बहुत ज्यादा। जितना जितना हमारे अंदर इंशाल्लाह, मेरे अंदर मेरा राह अमल ये है कि मैं अपने अंदर खौफ खुदा को परवान चढ़ाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जितनी मेरे अंदर खौफ खुदा होगा उतना ही मैं ये तमाम चीजें मामलात करते वक्त डरते, अल्लाह से डरते हुए करूंगी इंशाल्लाह ताला। तो फिर ये जो चीजें जैसे इंशाअल्लाह। ज़ाहरा बहन की बात कर रही हूँ कि रसद इंतकाम, जितना जितना मेरे अंदर अल्लाह का खौफ होगा तो उतनी इंशाल्लाह मैं इन चीजों से बच पाऊंगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल, देखिए फ़ोकस्ड होके ये होता है राह अमल, है ना? बिल्कुल फ़ोकस्ड होके राह अमल अपना बनाना चाहिए कि इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, यानी कि ये हमें बार-बार अपने अंदर रिपीट करना चाहिए। जी, और कौन बताएगा? क्योंकि सिर्फ़, हालाँकि अभी हमने कहानी पढ़ी है, लेकिन इसी में हमको कितनी इबरत मिल रही है। जी, कौसर। जी, हमने अपने नफ्स पे काबू रखना है, हमने अपने अपने नफ्स को जो है नफ्स हमारा बनाना है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि कोशिश करना है कि अल्लाह ताला हमको नफ्स मुतमइन्ना की उस तक ले मुतमईन्ना। जाए, है ना? जी बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, हम लोग के कई जुमले ऐसे बोलते हैं, अल्लाह ताला बुलवाता है, क्योंकि ये जो पहले भी हमने पढ़ा कि जो 2 रजुलान थे जो ये करते थे, जो अल्लाह से डरते थे, हैं? तो ये तक़वा को अपने अंदर बहुत करना है, इसकी दुआ भी माँगनी है, और हमारे अंदर जो है ना बार-बार ये एहसास कि हम चाहे अकेले भी हों, हम दिल में भी कोई बात सोचें, तो अगर कोई गलत बात है तो उसको फ़ौरन झटक दें। दूसरे को तो नहीं पता, लेकिन अगर मैंने किसी के खिलाफ कुछ सोचा, है ना? क्योंकि अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, तो वही चीज़ फिर वो बढ़-बढ़ के जो है ना वो किसी की नफ़रत का सबब हो जाती है। अगर हम दिल में कोई चीज़ रखते हैं तो वो हम बिल्कुल झटक ही दें, क्योंकि शैतान तो हमको दूसरे की बुराई पहले सुझाता है ना। जी रूबी। बस ये जो क्या कहते हैं इसमें है ना कि दोनों भाइयों में जो थी जरीब पे हुई थी लड़ाई, तो मैं कह रही थी कि ना हर काम से हसद नहीं करना चाहिए, कि मतलब ये कि उसने भाई के सोचा भी नहीं समझा भी नहीं। हर काम को करने से पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि उसने क्या किया या क्या नहीं किया। पहले ये सोचना चाहिए कि इसका अंजाम क्या होगा, अंजाम को सोच के वेरी काम। गुड, वेरी गुड। हैं। देखिए बात दफ़ा देखिए ना, उसको खुद भी नदामत हुई बाद में, है, क्योंकि ज़ाहिर है कि इंसान बाद में गुस्से में एक चीज़ कर देता है और बाद में उसको अजीब महसूस होता है कि क्यों किया मैंने, ना? तो बहुत दफ़ा बार-बार सोचना, यही हिकमत है कि अल्लाह ताला ने किस चीज़ की इजाज़त मुझे दी है, किस चीज़ की नहीं। अल्लाह से डरना, जो हम एहसान कहते हैं, ताबुदुल्लाह कअन्नका तराहू व इन लम तराहू, ना इन्नहू तराका, कि हम हर काम ऐसे करें जो अल्लाह ताला मुझे देख रहा है, चाहे मजलिस हो, चाहे खिलवत हो, चाहे कोई भी हो। और अगर हम ये नहीं उसका कर इसीलिए सकते हैं आराम ना, तो किया। अल्लाह तो मुझे देख ही रहा है, मैं अगर अल्लाह ताला को नहीं देख सकती तो। जी, और बताएं। जी डॉक्टर अज़हर, मैं एक पॉइंट जी समझ ज़हरा। बताऊं। डॉक्टर अज़हर, जो ये कह रहे हैं अपने भाई को, हाबिल काबिल को, तो उसको ये तो कह रहे हैं कि मैं कत्ल नहीं करूंगा चाहे तुम करो, लेकिन साथ साथ उसको उसको भी रोक रहे हैं। तो हाँ, मुझे यही तो इससे बात है, और मैस कितनी अच्छी हाँ, तरह समझा रहे हैं, है ना? कुंतुम यानी कि खैर हिकमत के साथ, और सारे नताइज से मेरे गुनाह भी तुम पर चले जाएंगे। तुम हम्म, जन्नत में चले जाओगे। अगर हम रुक भी जाते हैं किसी मतलब इससे कि अगर कोई मुझ पे जुल्म कर रहा है, कुछ तकलीफ दे रहा है, तो मैं सब्र कर लूं। लेकिन सब्र के साथ साथ अल्लाह ताला ये भी हुक्म दे रहे हैं ना कि उसको भी नेकी की तरफ रागिब करो। वो जो गलत राह पे चल रही है या चल रहा है, उसको भी खैर की दावत दो ना। तो मुझे तो बिल्कुल। यहाँ से ये मिला कि जालिम मतलब को जुल्म से रोकना भी तो बहुत बड़ी नेकी है ना।
جی ہم بالکل. مظلوم کے تو ہمدرد ہوتے ہیں، لیکن ظالم کے بھی تو ہمدرد ہونا کہ اس کو کیسے روکا جائے. اور اللہ تعالیٰ نے پسند ہی فرمایا، تبھی تو یہ فرمایا نا کنتم خیر امت اخرجت للناس. تو یعنی کہ تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دو اور برائی کے کام سے روکو. بالکل بالکل. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے. لیکن یہ مجھے رائے عمل ملا نا. اور اس میں مجھے ایک اور چیز سمجھ میں آئی کہ جیسے کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ بنی اسرائیل کو جو ہے سب پر جو ہے بہت اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دیا تھا، ساری نعمتیں دیں. تو کئی کے خیال میں آتا ہے کہ بھی مسلمانوں کے لیے کیوں نہیں ایسا لفظ. تو یہ کنتم خیر امتن میں یہ چیز چھپی ہوئی ہے کہ ہمیں تو اخرجت للناس ہے. اگر میرا گھر اچھا نہیں ہے، میری کوئی اور چیز جو ہے لوگوں سے کم ہے، تو مجھے تو بہرحال اخرجت للناس تو ہوں میں، ہے نا. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ لوگوں کے لیے مجھے نکالا گیا تو میں لوگوں کی بھلائی چاہوں، اور اپنی بھی پہلے تو اپنی چاہوں پھر دوسروں کی، ہے نا. اسی لیے کہ کہا ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اسی کا حصہ ہے. تو ایک ایک چیز پہ غور کرو تو کتنے ذہن کھلتا چلا جاتا ہے نا. چلیں اب ٹائم ہو گیا تو ہم اب دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی آیات کے ساتھ کر کے ہم اگلی دفعہ اس کو مکمل کریں گے، اور اگلی کلاس ہماری 4 بجے شروع ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ تعالیٰ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہم سب پر رحم کر، اور اے اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہم سب کے لیے ہدایت، امام، نور اور رحمت بنا دے. اے اللہ تعالیٰ ہم جو بھول جائیں ہم کو یاد کرا دے، اور ہم کو وہ سکھا جس کا ہم کو علم نہیں. اور اے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم دن کی گھڑیوں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں، اس کی پیروی کریں، اس پہ عمل کریں. اور اے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے حق میں حجت بنا دے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک وبرکاتہ. اللہ خیرن جزاک کثیرا. اللہ خیرا کثیرا ڈاکٹر عزرا.